السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں لائف ود عظمیٰ۔ جی ویورز، میری ایک بہن نے مجھے کافی دفعہ کامنٹ کیا کہ پلیز ناف کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائیں، جو ناف اتر جاتی ہے یا ناف ٹل جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی ویڈیو بنائیں، مجھے کافی پرابلم ہے۔ تو اس پر ہی آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں کہ ناف اگر ٹل جائے یا اتر جائے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کا کوئی بھی ایلوپیتھی میں ایسا علاج نہیں ہے، یعنی میڈیسن سے اس کا علاج نہیں کیا جاتا، جسٹ گھریلو ٹوٹکوں سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور یا پھر کوئی روحانی وظیفہ کیا جائے تو اس سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ ایک روحانی وظیفہ بتاؤں گی جس سے آپ کی جو ناف ہے وہ کبھی نہیں ٹلے گی۔ جی ویورز، ناف ہے کیا؟ ناف کا اترنا اور چڑھنے سے کیا مراد ہے؟ ایلوپیتھی میں ناف کے اترنے اور چڑھنے سے کسی قسم کی کوئی ہمیں نہیں ملتی شہادت۔ ہاں البتہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ناف جو ہے وہ اتر گئی ہے یا چڑھ گئی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کسی غلط طریقے سے زیادہ وزن اٹھا لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پیٹ اور کمر پر دباؤ پڑتا ہے، اور اس دباؤ کی وجہ سے جو ہے آپ کی ناف جو ہے وہ اوپر یا نیچے ہو جاتی ہے۔ ناف کے ٹلنے کی علامات کیا ہے؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلنا ہے کہ ناف پڑی ہوئی ہے؟ اس سے آپ کے پیٹ میں شدید درد ہوگا، اور پنڈلیوں میں، ٹانگوں میں جو ہے وہ شدید درد ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھوک نہیں لگتی۔ کئی لوگوں کو جو ہے وہ دست بھی لگ جاتے ہیں ناف کے ٹلنے کی صورت میں۔ تو اس کے لیے آج ہم گھریلو علاج کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے لینا ہے سرسوں کا تیل۔ ٹھیک ہے، سرسوں کا تیل آپ کو پتہ ہے ہر گھر میں موجود ہوتا ہے۔ اس کی آپ نے پیٹ پہ مالش کرنی ہے، یعنی سیدھے لیٹ جانا ہے، اور ناف کے اوپر جو ہے اوپر والی سائڈ پر آپ نے اس کو تیل تھوڑا سا لگا کے، اور ایسے اوپر والی سائڈ پہ آپ نے اس کو موو کرتے ہوئے تھوڑا سا ملنا ہے، اور تیل کو آپ نے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے، اتنا گرم کرنا ہے جتنا کہ آپ برداشت کر سکیں، اور اس کا اوپر کی طرف ایسے ایسے آپ نے مساج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے بھی آپ کے پیٹ کو جو ہے وہ کافی سکون ملے گا، کیونکہ یہ نسوں کا مجموعہ ہوتا ہے، اس لیے اس سے آپ کی نسوں کو کافی سکون ملے گا۔ اس طرح اینٹی کلاک وائز اور کلاک وائز آپ نے اس کو گھماتے ہوئے ہاتھوں کو اس سرسوں کے تیل کا مساج کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو مساج کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے کس طرح سے مساج کرنا ہے۔ سیکنڈ ریمیڈی جو ہے وہ ہم نے کیا کرنی ہے کہ ایکسرسائز کرنی ہے۔ آپ نے زمین پر بالکل سیدھے نیچے بیٹھ جانا۔ یہ ایکسرسائز آپ نے، یہ یوگا کا پوزیشن ہے، اس طرح سے آپ نے یوگا کرنا ہے لیٹ کے، اور اس رکوع کی حالت میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں ویسے کھڑے ہو کر آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں کے انگوٹھوں کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس طرح سے دن میں 2 سے 3 دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی ناف جو ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے گی۔ یہ ایکسرسائز بہت ہی اچھی اور فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کو ایک اور ریمیڈی بتا رہی ہوں۔ اس کے لیے یہ چائے کی پتی ہے، جی ہاں وہی چائے جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں، اس کی پتی ہے۔ اس کو آپ نے باریک کر کے اس کا پاؤڈر کر لینا ہے، اور 1 گلاس پانی لے کر 1 چمچ چھوٹی سی جو ہے وہ کہہ لیں کہ آدھی چمچ جو ہے آپ نے اس پانی کے ساتھ اس پھکی کو لے لینا ہے، یعنی چائے کی پتی کے سفوف کو آپ نے لے لینا ہے۔ خالی پیٹ آپ نے اس کو لینا ہے۔ 3 دن تقریباً آپ 3 سے 4 دن لیں گی تو انشاءاللہ آپ کی ناف جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جی اس کے علاوہ ایک اور بھی ریمیڈی ہے، اگر آپ وہ کرنا، ایک ماشا آپ نے پنساری سے مولی کے بیج لینے ہیں۔ اس ایک ماشا کو آپ نے 1.5 گلاس پانی میں بھگو لینا ہے، اور کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد آپ نے یہ پانی پی لینا ہے۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کی ناف جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ جی ہاں، مولی کے بیج آپ نے لینے ہیں۔ جی آپ اس کے علاوہ میں آپ کو جو ہے وہ روحانی وظیفہ بھی بتا دیتی ہوں، جس سے انشاءاللہ آپ کی ناف کبھی نہیں دوبارہ ٹلے گی۔ ویڈیو کو آپ لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا۔ جی روحانی وظیفہ کیا ہے؟ روحانی وظیفہ یہ ہے